نمبر 75 میں سورہ انعام کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم کو اسی طرح ہم زمین آسمان کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ کامل یقین ایک تو یہ پتہ چلا کیسے ہوتا ہے جب ہم اللہ کی عظیم سلطنت پہ غور کرتے ہیں، اللہ کی سلطنت پہ غور کرتے ہیں، بندوں کی سلطنت، بندوں کی زندگیاں، ہے نا، یہ عمارتیں، یہ پیسہ، یہ زندگی، یہ جھلملاتی ہوئی دنیا، اللہ کی سلطنت پہ غور کریں تو ہے۔ ورنہ حضرت ابراہیم کے سامنے بہت کچھ تھا، جیسا آج ہمارے سامنے بہت کچھ ہے نا، سب کچھ ان کے سامنے بھی تھا۔ اب کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ نوریہ، ٹھیک ہے، نوری کس کو کہتے ہیں؟ دکھانے کو، مشاہدہ۔ ابراہیم ملکوتا، ابراہیم کو دکھائی زمین آسمان کی عظیم سلطنت۔ ملکوت، ملکوت کا مطلب ہے مخلوقات کے عجائبات، جی مخلوقات کے، اللہ کی جتنی، وہی آئے گا لکھا ہوا، اس کا جو اس کی ڈیفینیشن ہے نا وہ یہ سامنے آئے گی، مخلوقات کے عجائبات، یہی تو مشاہدے تھے ان کے نا کہ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کیوں دکھائیں، کیوں کرواتے تھے مشاہدے اللہ تعالیٰ؟ تاکہ وہ کیا کر لے، یقین کر لے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم کو اللہ نے سوچنے کی صلاحیت دی تھی۔ ان آیات میں بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ساتھ ساتھ سنتے جائیں، بعد میں تفسیر کو بھی سنیے گا۔ جب میں آپ لوگوں کو آپ کی آیات دے دوں تو وہ آپ نے تیار کر کے لانی ہے۔ اس صورت میں، ٹھیک ہے، بہت کچھ آپ کو ملے گا سیکھنے کو۔ اس آیت کے اندر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قوم کو جیسے سمجھایا، بات کی، ابراہیم نے گفتگو کی تھی، وہ مشاہدے اور حق کو پہچان کر کی تھی۔ جب قوم سے ایسی بات کی بہترین، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اب ان کو مشاہدہ حق کروانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ تلاش حق نہیں تھی، مشاہدہ حق تھی، ٹھیک ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے اگلی آیتوں کے لیے، کیونکہ اگر صرف وہ تلاش میں ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر بات ایسے نہیں تھی بننی۔ وہ کرے نا جو گمراہ ہے، گمراہ نہیں تھے، وہ تو مشاہدہ کر رہے تھے کہ تاکہ میرا یقین پختہ ہو جائے، ٹھیک ہے، حق کو پہچان رہے تھے وہ یقین اور دلیل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی وجاہدوا فینا لنہدینہم سبلا، ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کو سیدھے راستے دکھاتے ہیں جو میرے راستے میں کوشش کریں، میں پھر اس پہ راستے بھی کھولتا ہوں۔ اب ابراہیم کا خوبصورت معاملہ کیا ہوا کہ یہ بات ہوئی تو کہتے ہیں فلما جن علیہ، جیم نون نون، جن، جن، ٹھیک ہے، جن اسی سے ہے، جن، جن کیا ہے؟ حواس سے پوشیدہ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ جیم نون نون۔ حواس، حواس کیا ہوتے ہیں؟ دیکھنا، سینسز ہماری، ٹھیک ہے، سونگھنا، بات کرنا، ان سے پوشیدہ اس چیز کو کہتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ یہ کہتے ہیں جب تاریخی ہو گئی، رات ہوئی، ٹھیک ہے، تو رات ہونے میں کیا کہتے ہیں؟ رآ کوكبا، اس نے ایک تارا دیکھا، کہا جاتا ہے یہ تارا زہرا تھا، ٹھیک ہے، دیکھتے ہی کہا، یہاں تو تارے کی تحقیق ہے جو کہ دلالت کرتی ہے کہ اس کی روشنی دوسروں سے زیادہ تھی، کیونکہ ایک بڑا تارا دیکھا تو زہرا ایک بڑا تارا ہے، ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ بھی دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ زہرا ہی تھا۔ تو تاروں پہ غور و فکر کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں قال ھذا ربی، ٹھیک ہے، کیا کہا انہوں نے؟ یہ میرا رب ہے، کیا کہا؟ یہ میرا رب ہے، بتائیے، یہ میرا رب ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب یہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا یہ میرا رب ہے، یہ انہوں نے قوم پر سوال کیا ہے کیا یہ رب ہے؟ تم انہیں پوجتے ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہم بچپن سے ہی تفاسیر سنتے آ رہے تھے، دورہ قرآن کرتے تھے، تو ہمیں کیا لگتا تھا؟ انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، گم ہو گیا وہ، یہ تو چلا گیا، نہیں نہیں یہ میرا رب ہے، وہ اپنا ذہن بنا رہے ہیں، نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سوالیہ انہوں نے اپنی قوم سے سوال کیا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ ہو سکتا ہے میرا رب؟ یہ قوم سے سوال کر رہے ہیں۔ اب آپ کیسے کہیں گے کہ وہ قوم سے سوال کر رہے ہیں یا خود سے سوال کر رہے ہیں؟ دلیل ہے نا یہاں پر، دلیل کیسے ہے؟ میرے کہنے کی نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ خود کو کہا یا قوم کو۔ پچھلی آیت میں دیکھیں کتاب کائنات سے وہ کس کے ساتھ مخاطب تھے؟ پچھلی آیت میں قوم سے، ٹھیک ہے نا، مشاہدہ کیا باپ سے، باپ کے ساتھ پوری قوم کے سامنے بات کی ہے نا۔
قوم سے مخاطب ہیں، تو قوم سے کہہ رہے ہیں کیا یہ میرا رب ہے؟ ٹھیک ہے. فلما، پھر جب افلا، حمزہ فا لام افل، افل کسے کہتے ہیں اس چیز کو اب آپ نے سمجھنا ہے. نظر آنے کے بعد غائب ہونے والی چیز کو، کس کو؟ نظر آنے کے بعد غائب ہونے والی چیز کو. تو پھر اللہ بھی تو غائب ہے، اللہ بھی تو چھپا ہوا. ایک بات ہے نا، انہیں چاہیے تھا. وہ نظر آنے کے بعد چھپنے والا بھی نہیں ہے نا، افلا کو اگر اس کا دیکھا جائے تو تارے کے لیے استعمال ہوئی ہے نا بات. افلا، لفظ افلا کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کس سے غائب ہونے کے لیے؟ جو پہلے نظر آئے پھر غائب ہو جائے. تو کیا جہاں لفظ افلا آ جائے اور پیچھے کوئی بھی چیز ایسی ہے جس کو پوجا جا رہا ہے تو وہ معبود ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کیسے نہیں ہو سکتی؟ ایسے تو پھر اللہ کو بھی نہیں ہم نے دیکھا، لیکن بتائیں کیا اللہ کو ہم نے پہلے دیکھا ہے پھر غائب ہوئے؟ اللہ کو تو ہم نے شروع سے ہی نہیں دیکھا ہے نا. تو یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا افلا، وہ بالکل صحیح ہوا ہے، کیونکہ وہ پہلے نظر آئی غائب ہو گئی. اللہ تو نظر ہی نہیں آیا ہمیں پہلے. اللہ تو انشاءاللہ آئیں گے جنت میں، ہم تو وہاں دیکھیں گے اللہ کو. تو یہ افلا لفظ استعمال ہوتا ہے جو پہلے نظر آئے، لیکن اللہ نظر نہیں آئے شروع سے ہی. تو اس نے کیا کہا حضرت ابراہیم نے؟ یہ جو چھپ گیا ہے یہ ہو سکتا ہے میرا رب؟ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. کہ تارے کے ڈوبنے پر سیدنا ابراہیم کا کہنا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ کیا ظاہر کر رہا ہے یہاں پر؟ کس بات کو ظاہر کر رہا ہے؟ مشاہدہ کر رہے تھے نا ایکچولی کہ یہ نظر آیا ہے اور یہ قائم نہیں رہا، چھپ گیا ہے. اور یہ میرا رب چھپنے نہیں والی چیز رب کیسے ہو سکتی ہے؟ چھپنے والی چیز جہان کی نگرانی کیسے کر سکتی ہے؟ مشاہدہ ہے نا کائنات کا، کتاب کائنات کا مشاہدہ تھا ان کا. کہتے ہیں یہ ایک ایسی چیز جو اوجھل ہو گئی ساری مخلوق سے، یہ اب نگرانی کیسے کرے گی مخلوق کی؟ یہ تو رب ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ کہنا ان کا دیکھیں ایک فطرت کو دعوت دیتا ہے نا حضرت ابراہیم کی. فطرت کے مشاہدے پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ فطرت میں وہ دیکھتے تھے شاید یہ رب ہے، یہ چھپ جاتا ہے. یعنی کہ وہ اس پہ مشاہدے اللہ نے کروا دیے نا. اب وہ کہہ رہے کہ یہ ہو سکتا ہے کیا رب؟ نہیں ہو سکتا. تم تو پوچھتے ہو تاروں کو، نہیں ہو سکتا یہ رب. ٹھیک ہے، الہ تو ہر وقت حاضر موجود سننے والا. ہم جائیں نا، ہم غائب ہوں، یہ کیوں غائب ہوا؟ ٹھیک ہے. فلما رأى القمر بازغا، پھر جب اس نے جگمگاتا ہوا چاند دیکھا. بازغا بازغین، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے طلوع ہونے کے ابتدائی وقت کے لیے. یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ لفظ بازغا ابتدائی، جب چاند ابتدائی طلوع ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیکھیں جب وہ ابتدائی، جی چاند کی بات کریں نا ہم، قمر بازغا کہ آیت نمبر 77 پر میں فلما رأى القمر بازغا، بازغا کہتے ہیں طلوع ہونے کی ابتدائی حالت. بالکل. اور دیکھیں جب یہ ابتدائی حالت ہوتی ہے چاند کی اوپر آنے کی تو وہ کتنا اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، خوبصورت لگتی ہے 14ویں کے چاند کی طرح. تو ابھی یہ ایسا ہی تھا کہ قال ھذا ربی، یہ ہو سکتا ہے میرا رب. فلما افلا، یہ تو غائب ہو گیا. افلا کے سمجھ آ گئی آپ کو؟ آ کر غائب ہوا ہے. کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا رب؟ ٹھیک ہے، بالکل. اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی. فلما افلا قال لئن لم یہدینی، یہدینی، ٹھیک ہے، یہدینی کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے دکھانا، چلانا، ٹھیک ہے، استقامت دینا، ٹھیک ہے، ثابت قدم رکھنا. یہدینی لفظ کے لیے منزل پر پہنچانا. اب یہ سارے لفظ اس ایک لفظ میں آ گئے. اگر اللہ نے مجھے دکھایا نہیں راستہ، مجھے چلایا نہیں، مجھے ثابت قدمی نہ دی، اللہ نے مجھے استقامت نہ دی، اللہ نے مجھے منزل پر نہ پہنچایا، تو میں ہو جاؤں گا من الظالمین، ظالموں میں سے. آپ دیکھیے کہ یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں. جب چاند ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا اللہ کی رہنمائی کے بغیر تو میں انہی میں سے ہو جاؤں گا. یہ جب سب کھڑے ہوئے، جبکہ یہ تو افلا تھا. ٹھیک ہے، تو ابراہیم یہ جانتے تھے کہ انہیں یہ علم تھا کہ اللہ کی رہنمائی کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں. پھر اسی اپنی پچھلی آیت کو دیکھیں، ان الہدی ہدی اللہ، ہدایت صرف اللہ کی. یعنی مجھے اور آپ کو بھی آج بار بار جو اللہ سے مانگنا ہے تو یہ نہیں کہ شکر ہے ہم تو پڑھنے والے نہیں، بار بار اللہ سے مانگے. اللہ تعالیٰ
تو نے مجھے راستہ دکھانا ہے، تو نے مجھے راستہ نہ دکھایا، مجھے چلایا نہیں، مجھے ثابت قدم نہیں رکھا، مجھے منزل پر نہ پہنچایا، تو نے اپنے علم سے میری رہنمائی نہ کی کہ میں کہیں ظالم قوم میں نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے، اللہم لا تجعلنا من القوم الظالمین، مجھے تو اللہ تو نے ان میں سے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو وہ رب کی راہ کی رہنمائی کی ضرورت کو بیان کر رہے ہیں ابراہیم. یہ وفاؤں کے پیچھے یہ لسٹ ہے حضرت ابراہیم کی جو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں. اور ساتھ ہی اللہ رب العزت کیا بتاتے ہیں ہمیں، فَلَمَّا الشَّمْسُ بَازِغَةٌ، پھر جب کیا کیا، سورج کو دیکھا، تارا چھوٹا تھا، چلیں اس سے تھوڑا سا بڑا چاند آ گیا، اب ایک بڑی چیز آئی ہے، اب بڑی چیز آئی ہے، سورج کو دیکھا. چلو آؤ ادھر آؤ سارے، تم اس کو بھی پوچھتے ہو، یہ بہت بڑا ہے یہ. پھر جب وہ ڈوب گیا تو کیا کہتے ہیں، افلا، ہو گئی بات افلا. جب وہ بھی ڈوب گیا تو کیا کہتے ہیں اپنی قوم سے، یا قومی. پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کو بتا رہے ہیں، خود سے باتیں نہیں کر رہے، قوم کو. یہاں سے سمجھ آ گئی دلیل، یا قومی، اے میری قوم، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، میں تو بیزار ہوں جو تم کرتے ہو. وہیں کھڑے کھڑے دلیل دو ٹوک سنا دی حضرت ابراہیم نے کہ جب ڈوب گیا تو اب تم پر ہدایت واضح نہیں ہوئی ابھی تک، یہ خود ڈوب گیا، افل ہو گیا. افل ان کی زبان میں خود تھا، نظر آئے پھر ڈوب جائے، ایسی چیز ہے. تو ابراہیم کہتے ہیں میری قوم، میں تو اب سمجھ آ گئی تم سارے شریک میں، ٹھیک ہے، شرک میں شریک ہو، لہٰذا میں کیا ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں. انی وجہت وجیہ للذی فاطر السماوات والارض. ٹھیک ہے، میں نے تو اپنا چہرہ متوجہ کر دیا کس کی طرف، ابراہیم کا مطلوب کیا نکلا، اللہ، اللہ نکلے. ابراہیم کا مطلوب یہاں جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا، وہ کون سی چیز ہے، اللہ. اپنا مطلوب مجھے اور آپ کو اللہ بنانا پڑے گا. اللہ یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حنیف وما انا من المشرکین، میں تو یکسوں. دو ٹوک جواب ابراہیم کا کہ میں تمہاری طرح نہیں ادھر بھٹک ادھر بھٹک، اس کا وظیفہ اس کا وظیفہ، اس در پہ اس در پہ. ٹھیک ہے، اتنے در بدر کہ بس در بدر، منزل کا ہی نہیں پتہ چلے گا، وہی ہو جائیں گے. شیطان حیران فی الارض، ہو گیا حیران شیطان کے بہکاوے میں آگے زمین پر کہ میں نے کہاں جانا ہے. ایسے حنیف کہ میں دین قیم کی طرف مائل ہوں. ٹھیک ہے، میری یکسوئی تو میرے اللہ کی طرف ہے. یہ قوم کو بتا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ میری ساری یکسوئی، میرا چہرہ، میرے ارادے، میرا دل، میں نے سب کا سب اللہ کے ہاں پیش کر دیے. میں تمہارے میں سے نہیں ہوں. تم جگہ جگہ اگر ماتھا ٹیکو گے، میں نہیں ٹیکوں گا. میں نے اپنا وجہ، رخ، چہرہ اللہ کو دے دیا ہے. آپ دیکھیں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک انسان کے اندر کیا نہیں ہوگی، یکسوئی نہیں ہوگی. کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک یکسوئی نہیں. ادھر ادھر کی ٹکریں کچھ نہیں دیتی. تو ہمیں شاید سے ایک اور بات بھی تو پتہ چلتی ہے کہ جو صفت حضرت ابراہیم کی ہے، کون سی صفت بیان ہوئی، بڑی یکسوئی. اللہ کو اپنا مطلوب بنایا ہمارے پیارے ابراہیم صلاۃ السلام نے، اور کیا کیا، پھر یکسوئی بھی دکھائی. تو پھر کیا تعلیم کے لیے یکسوئی چاہیے کہ نہیں، کہ کبھی ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ، نہ اس کا ہوم ورک نہ اس کا ہوم ورک، اور پھر سب کا ہوم ورک اکٹھا ہو گیا تو پھر ساروں سے چھٹی نہیں. یکسوئی، دین کے لیے بھی یکسوئی استعمال کریں. اور آپ نے کیا فرمایا، کم کر لو مستقل کر لو. اللہ کو وہ پسند ہے، اللہ کو محبوب جو عمل ہے وہ چھوٹا ہو، دوام ہو، اس پر دوام ہو، ہمیشگی ہو تمہاری. تو یہاں سے پتہ چلا کہ دین کے معاملے میں بھی یکسوئی دکھانی پڑے گی. ٹھیک ہے، اللہ کو بھی مانتے ہیں ہم، اس کو بھی مانتے ہیں، نہیں اللہ کے ساتھ تو کوئی نہیں، اللہ ہی کو مانتے ہیں بس. جیسے ابراہیم کی صفت اللہ نے دکھا دی، سنجیدگی دکھانی پڑے گی. ٹھیک ہے، دل بڑا کرنا پڑتا ہے تھوڑا یکسوئی کرنے کے لیے نا اللہ کی طرف. پھر باتیں ہیں نا، باتیں بھی تو بہت ہیں نا، مسئلے بھی تو بہت کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس قدر خوبصورت آیت ہے، اس کو پڑھیے ذرا مل کر. انی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اللہ سے بات کرتے ہوئے کیا کریں، اللہ میری یکسوئی تیری طرف. ٹھیک ہے، میری یکسوئی تیرے دین کی طرف، میں تیرے دین کے لیے سنجیدہ ہوں. اللہ میں تیری پہچان کے لیے سنجیدہ ہوں.
اللہ تو مجھے سارے رخوں سے کاٹ کے میرا رخ اپنی طرف کر دے. اللہ سے جب ہم دعائیں کریں گے تو ایسا ہے کہ اللہ ہمیں چھوڑ دے. اللہ نے تو ابراہیم کو بھی نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں چھوڑیں گے؟